الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم مکرم ناظرین کرام، تحریک اصلاح اعمال کے زیر اہتمام 10 روزہ سید الشہداء کانفرنس کا آج چوتھا دن ہے. آئے اس محفل کے آغاز کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، دعوت قرأت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں. حیدرآباد کے مشہور و معروف قرہ قاری حافظ و قاری محمد غلام بلال صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ وقاری
غلام محمد بلال قادری صاحب قبلہ جو قرأت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے، آئیں نعت پاک گنگنانے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ حافظ و قاری محمد فیضان قادری سے میں دبر التماس کرتا ہوں کہ نعت و منقبت سنانے کی سعادت حاصل فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا عقیدہ ہے میرا، کیا مدعا معلوم ہے، کیا عقیدہ ہے میرا، کیا مدعا معلوم ہے، میرے مالک کو میری ہر ایک ادا معلوم ہے۔ کیا عقیدہ ہے میرا، کیا مدعا معلوم ہے، میرے مالک کو میری ہر ایک ادا معلوم ہے۔ یا محمد کہہ کے میں نے جو کچھ بھی مانگا مل گیا، یا محمد کہہ کے میں نے جو کچھ بھی مانگا مل گیا، ہر فرشتے کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ آئیں ان اشعار کے ساتھ میں نعت پاک اور منقبت سنانے کے لیے قاری محمد فیضان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت منقبت سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے پھر سے دیا دیتا گرا منہ موڑ لیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا تیری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہارے پلٹ لیا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پولیس میں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پولیس میں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. مغروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. مغروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. میرا مولا مولا حسین 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 ہے. جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے. جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے. جو یزیدیت کو فنا کرے جو یزیدیت کو فنا کرے شہ کربلا وہ حسین ہے. بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا بی بی فاطمہ کا وہ
میرا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رگ مصطفیٰ وہ حسین سر کا کٹا ہوا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، وہ جو کر گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ جو در حسین پہ آ گیا، ساری منتوں کو وہ پا گیا، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، جو سخاوتوں کو سکھا گیا، جو فقیر کو کر بادشاہ، جو فقیر کو کر بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ ہماری اس نشست کو آگے لے جاتے ہوئے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ظہیر الدین ابوالعلائز کامل جامعہ نظامیہ، بانی تحریک اصلاح عقائد و اعمال سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز حاضرین، محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج الحمدللہ 10 روزہ شہدائے کربلا کانفرنس من جانب تحریک اصلاح اعمال، جس کے بانی و ناظم ذمہ دار حافظ شیخ فیروز نقشبندی صاحب اور ان کے تمام رفقاء، تمام ساتھی، تمام معاونین قابل مبارکباد ہے۔ الحمدللہ آج تحریک اصلاح اعمال کے زیر اہتمام 10 روزہ عظیم الشان شہدائے کانفرنس آن لائن یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں اس کانفرنس کے انعقاد پر اس تحریک کے جمیع ذمہ داران، جمیع رفقا، بالخصوص حافظ شیخ فیروز نقشبندی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آج جس عنوان کو میرے لیے رکھا گیا ہے، واقعہ کربلا سے امت کے لیے درس اور ان کے لیے سبق۔ واقعہ کرب و بلا صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء نے، اہل علم نے واقعہ کربلا کو ایک درسگاہ سے تعبیر کی ہے۔ واقعہ کربلا صرف ایک واقعے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ ایک درسگاہ ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے غلامان حسین کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اس واقعہ کربلا میں اتنے خوبصورت درس ہے، اتنے پیارے پیغامات ہے، امت کے لیے اتنا بہترین اور عمدہ میسج ہے۔ اگر ہم آج اس سے حاصل ہونے والے درس اور سبق کو سمجھے تو یقین جانیں آج یہ جو آج ہماری پستی اور زوال اور کمزوریوں میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس مجبوری اور بے بسی میں آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، وَلَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں کمزور نہ بنو، رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہو، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کون سا ایمان؟ ایمان دیکھنا ہو تو کربلا والوں کا ایمان دیکھنا چاہیے۔ ایمان کون سا ایمان؟ ایمان کا اگر سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شہدائے کربلا کی زندگیوں سے ہمیں ایمان کا سبق ملتا ہے، ایمان کا پیغام ملتا ہے، اور ایمان کی جو حلاوت، جو لذت، جو مٹھاس، جو چاشنی ہے، وہ کربلا کے ان 72 جانثاران شہدائے کربلا سے ہمیں وہ پیغام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ بندو، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو تم کبھی پستی اور زوال کا شکار نہیں ہوں گے، ہمیشہ تم ہی بلندیوں میں رہو گے، تم ہی غلبہ ملے گا اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم پکے ایمان والے ہو جاؤ۔ تو بہرحال محترم ناظرین کرام، آج ہم تمام کو کربلا کے واقعے سے پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ حسین کے دعوے ہیں، دنیا والوں کا ڈر ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو کہیں لحاظ کر کر نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے، حضور کی تعلیمات سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے داڑھی کے ذریعے، ایسے بے شمار سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے، اپنے سماج کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگ صرف دین کی کچھ قربان کر دینا، اسے نہ ہو، حق بات بیان کرنا ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی خدمت کرنا، سرکار کے لائے ہوئے دین کی سلامتی کے لیے کوششیں کرنا، محنت کرنا، یہ حسین اعظم کا مشن نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا سے پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ حسین اعظم نے یہ پیغام دیا جس وقت کربلا کے میدان میں آپ تشریف لے گئے اور آپ کے تمام رشتہ دار جتنے شہدائے کربلا تھے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ تنے تنہا حسین اعظم ہے، کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد
सीधे जाते ही दुश्मन पर वार नहीं कर रहे, पहुंचते ही दुश्मनों पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन उन यजीदियों से फरमाते हैं कि ऐ यजीदियों, जरा सोचो तो सही, क्या मैंने कभी तुम में से किसी पर जुल्म किया है? क्या कोई इतनी फौज में कोई एक दावा कर सकता है कि मैंने किसी की कोई चीज छीन ली है, किसी का कोई हक दबाया है, मैंने किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती का मामला किया? सारे यजीदी मिलकर कहते हैं कि हुसैन, तुमने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की, ना तुमने हमारा माल छीना, ना जमीन छीनी, ना जायदाद पर कब्जा किया, तुमने कोई हम पर जुल्म नहीं किया। तो आपने फरमाया, जब मैंने तुम पर कोई जुल्म नहीं किया तो फिर मेरा खून बहाना तुम्हारे लिए कैसे जायज होगा? अल्लाहु अकबर। मोहतरम इकराम, देखे हुसैन आजम करबला के मैदान में है और साथ में ये भी फरमाते हैं कि ऐ जालिम यजीदियों, इत्माम हुज्जत होने के बाद फरमाते हैं कि पहला वार मैं नहीं करूंगा तुम पर, तुम मुझ पर वार करो, मैं अपनी हिफाजत के लिए तलवार का इस्तेमाल करूंगा। अल्लाहु अकबर। पूछने वालों ने पूछा कि हुसैन क्या बात है, पहला वार तुम क्यों नहीं कर रहे हो? हमने तो तुम्हारे अली असगर को शहीद किया, अली अकबर को शहीद किया, हजरत कासिम को शहीद किया, हजरत अब्बास अलमबरदार को शहीद किया, हमने तो शहादत का सिलसिला जारी कर दिया, लेकिन ऐ हुसैन तुम कहते हो कि तलवार तुम नहीं चला रहे, बात क्या है? कुर्बान जाए मेरे मौला हुसैन के अखलाक पर, उनके किरदार पर, जिन नाना के कंधों पर सवार होकर नबियों के ताजदार की जुबान मुबारक को चूसने वाले हुसैन आजम ने जवाब दिया कि मैं इसीलिए तुम पर तलवार नहीं उठा रहा हूं कि मुझे शर्म महसूस हो रही है कि मैं अपने नाना की उम्मत के खिलाफ में तलवार कैसे उठाऊं। कुर्बान जाए हुसैन आजम के अखलाक पर, कुर्बान जाए हुसैन आजम के किरदार पर। जालिमों के सामने है जिन्होंने हुसैन आजम के तमाम रिश्तेदारों को शहीद किया, लेकिन फिर भी आप फरमा रहे हैं कि मुझे तुम पर तलवार उठाने में शर्म और हया महसूस हो रही है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम यहीं पर रुककर अपने समाज का जायजा लें, अपने आप को टटोले, अपने गिरेबानों में झांक कर देखे। आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में कत्ल गारत गिरी को कोई गुनाह तसव्वुर करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े, मामूली बातों पर कत्ल गारत गिरियां, एक दूसरे पर लाठियों से हमले हो रहे हैं। खुलेआम बाजारों में इंसान के सर को वजनी पत्थरें डालकर कुचल रहा है और इंसान के अंदर एहसास बेदार नहीं हो रहा है। आज हमारा माशरा देख ले, हम जिस शहर हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ पर रोज बरोज कितने कत्ल की वाकयात आ रहे। अखबारात, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, तमाम चीजें आपके सामने हैं। कोई चीज ढकी हुई छुपी हुई नहीं है, चीज खुली हुई है। हाल ही में अखबारात में आपने सुना है कि एक भाई ने अपनी ही हकीकी बहन का गला काट कर उसे कत्ल कर दिया। मतलब नाज़रीन किराम, ये ऐसे रोज बरोज की मिसालें। एक दोस्त दूसरे दोस्त की गाड़ी के पीछे बैठ कर जा रहा है, क्या इख्तिलाफ था, अल्लाह व रसूल आलम। दूसरे दोस्त ने, पीछे बैठने वाले ने सामने बैठने वाले की गले को काट कर उसे कत्ल कर दिया। यह हाल ही के अखबारात की न्यूज की खबरें सुना रहा हूं। अगर इस तरह आप देखते जाएं, शहर हैदराबाद में एक दिन में 5 कत्ल की वारदातें हुई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 कत्ल की वारदातें। और करने वाले कातिल और मकतूल कौन है? दोनों का भी नाम मुस्लिम कम्युनिटी में आता है। दोनों भी कलिमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। हमारा मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि तुम जमीन पर चलने वाले एक जानवर को भी तकलीफ ना दो, रेंगने वाली चींटी को भी तकलीफ ना दो बिला वजह के। ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज हमारा माशरा कत्ल गारत गिरी में इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हम छोटी छोटी मामूली बातों पर, हकीर बातों पर, सिर्फ इन दुनिया के चंद रुपये पैसों के लिए, जायदाद के लिए, जमीनात के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए आज हमारे पास कत्ल गारत गिरी हो रही है। देखो मेरे हुसैन आजम ने करबला के मैदान से कैसा प्यारा सबक दिया है और फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए, तुम पर तलवार उठाने में मुझे शर्म महसूस हो रही है, लिहाजा पहला वार तुम करो,
جب تم کرو گے تو میں اپنی حفاظت کے لیے تلوار کا استعمال کروں گا. اللہ اکبر. تو محترمین اکرام، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کربلا کے واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ظلم کرنا یہ یزید کا کردار ہے، اور صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ حسین کا کردار ہے. ظلم یزیدیت ہے اور احسان اور عفو و درگزر کرنا حسینیت ہے. اگر ہم آج زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں، لیکن ہمارا کردار بتلا رہا ہے کہ ہمارے معاملات پورے یزیدیت ہماری زندگی میں نظر آتی ہے. ہمارے اندر ظلم بھی ہے، زیادتیاں بھی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کر دینا بھی ہے، لوگوں کو ناحق ستانا بھی ہے، اور اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دینا اور اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا. یہ سب دنیا کے لیے لڑائی جھگڑے کرنا یہ یزیدی کردار ہے، یہ یزیدیت ہے. اور حسینیت یہ ہے کہ اپنے نانا کے دین کے لیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن و حدیث کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا یہ حسینیت ہے، حسینی کردار ہے. تو بہرحال واقعی کربلا سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم صبر کرنے والے بنیں، اور ہم برداشت کرنے والے بنیں، اور ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے اپنی زندگی کو نہ گزاریں. اور کربلا کے واقعے سے جہاں حسین اعظم کی زندگی سے پیغام مل رہا ہے، اور واقعی کربلا سے یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ دیکھو، یہ دنیا کی ظاہر پر نظر رکھنا یہ یزیدی کردار ہے، یہ یزیدیت ہے کہ صرف دنیا کی حکومت کے لیے، دنیا کے اقتدار کے لیے یزید نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. نواسہ رسول، جنتی جوانوں کے سردار حسین اعظم کو اور اہل بیت اطہار کو اس نے شہید کر دیا صرف دنیا کے اقتدار کے لیے. محترمین کرام، آپ غور کریں، کربلا کے واقعے سے پیغام مل رہا ہے کہ یزید کی حکومت کب تک رہی؟ چند مہینے رہی، چند ایام رہی. اس کے بعد یزید بھی مٹ گیا، یزید کا نام بھی مٹ گیا، یزید کا اقتدار بھی ختم ہو گیا. جب بھی دنیا میں لوگ یزید کو یاد کرتے ہیں تو صرف یزید نہیں کہتے، یزید پلید کہہ کر یاد کرتے. یزید مر گیا، مٹی میں مل گیا. مرنے کے بعد کسی نے اس کی قبر کو تلاش کیا تو اس کی قبر کو ایک مزبلہ میں، کچرے کی کنڈی کے پاس اس کی قبر کو رکھا گیا. وہاں پر جانور اور کچرے کی کنڈی بنی ہوئی ہے جہاں پر یزید مرا ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا. اور یاد رکھ لے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا عیش و عشرت میں رہنا، زمین پر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جانا، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی سرکشی میں زندگی گزار رہے. وقتیہ طور پر اللہ تعالیٰ بہت سے فاسقوں، فاجروں، ظالموں، نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی فراوانی دیتا ہے، دنیا میں عیش و عشرت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، دولت دیتا ہے. تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ان کے دولت، ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ واقعی حق پر ہوں گے اس لیے بہت اطمینان میں زندگی گزار رہے. نہیں، ان کا وقتیہ طور پر اطمینان ہونا یہ دراصل اللہ کی طرف سے انہیں مہلت دی جا رہی ہے. انہیں اس مہلت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. تو بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں شرابی ہے، فلاں سود خور ہے، کیسی اس کی عمارت ہے، کیسی اس کی سواریاں ہے، اس کے ظاہر پر مر مٹتے ہیں. لیکن یاد رکھ لے، یہ سب اللہ کی طرف سے مہلت ہے. جب خالق کائنات کی جب پکڑ ہوتی ہے تو خدا کی پکڑ سے ساری دنیا مل کر بھی خدا کے قہر و غضب سے اسے بچا نہیں سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. یہ جتنے ظالم ہیں، جتنے فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اور جتنے لوگ ظلم و زیادتیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، فرمایا گیا کہ نہیں. حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی کی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں اس سے رک نہیں رہی ہے تو اس کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا. یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ بندہ خدا کی نعمتوں کو پا کر
خدا کی طرف مائل ہو جائے، اپنی غفلت والی زندگی سے بیدار ہو جائے۔ تو بہرحال یزید بھی مر گیا، یزید کا نام بھی مر گیا، یزید کی اولاد میں سے کون ہے آپ کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف آپ اور ہم دیکھیں حسین اعظم امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتیہ طور پر شہید ہوئے، وقتیہ طور پر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ انڈیل دیے گئے، تکالیف آزمائشیں اگر کسی مضبوط چٹان پر رکھ دی جاتی، ساری دنیا والوں پر حسین اعظم کے مصائب کو رکھ دیا جاتا تو ساری دنیا بے چین و بے قرار ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی حسین اعظم نے وقتیہ طور پر جام شہادت تو نوش کیا، لیکن شہادت نوش ہونے کے بعد کیا حسین اعظم اس جنگ میں ہمیشہ کے لیے ہار گئے؟ ہرگز نہیں ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابھی انسان کو بیدار تو ہو جانے نہ دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو حسین وہ ہے کہ جو وقتیہ طور پر جام شہادت نوش فرمائے، لیکن آج بھی حسین کا نام زندہ ہے، آج بھی حسین کا ذکر زندہ ہے، آج بھی حسین کا تذکرہ زندہ ہے۔ یزید نام کا ایک فرد بھی آپ کو اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں یزید نام کا کوئی فرد آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے برخلاف حسین نام کے ہر گلی میں ایک شخص آپ کو نظر آئے گا، ہر گلی میں حسین کے نام کا پرچم ہے، حسین کے نام کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو اصل زندگی تو یہی زندگی ہے جس کا نام زندہ ہے، جس کا کردار زندہ ہے، جس کا چرچا زندہ ہے، جس کا پرچم زندہ ہے، حقیقت میں وہی زندہ ہے۔ آج حسین ہمارے دلوں میں ہے، آج حسین ہمارے لبوں پر ہے، آج حسین ہماری مسجدوں میں ان کا ذکر ہے، ہمارے گھروں میں حسین کا ذکر ہے۔ آپ جہاں جائے، دنیا کے جس خطے میں جائے، حسین نام سے آپ کبھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ ہر جگہ حسین 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 کا ذکر، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ حد تو یہ ہو گئی، یہ تو ہم ماننے والے، ہم تو مسلمان ہیں، حسین اعظم کا تو نام لیتے ہی رہیں گے۔ بہت سے کفار، بہت سے غیر مسلموں نے، جنہوں نے باطل سے ٹکرایا ہے، جنہوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے، بہت سے ایسے لوگوں نے بھی حسین اعظم کے کربلا سے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کیا ہے، فیض حاصل کیا ہے، اور باطل سے ٹکرا کر حسین اعظم کی روش کو انہوں نے اختیار کیا تو اللہ نے انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ تو حسین کی زندگی صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے، حسین اعظم کی زندگی صرف چاہنے والوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ میرے حسین کو صدیاں بھی حسین کی ہے، زمانہ بھی حسین کا ہے۔ آج میں تمام ناظرین کو کہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم آیا ہے، حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ نہیں، حسین کا مہینہ صرف محرم ہی نہیں ہے، سال کے 12 مہینے حسین کا ہے، ہر دن حسین کا ہے، ہر رات حسین کی ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے، صدیاں بھی حسین کی ہے، زمانہ بھی حسین کا ہے۔ تو حسین اعظم کی شہادت سے ہمیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں، بہت سے نصیحتیں ملتی ہے، عبرتیں ملتی ہے، کربلا سے پیغام ملتا ہے، اور ایسے ایسے پیغامات، ایسی ایسی نصیحتیں جتنا دنیا واقعے کربلا پر غور کرتے رہے گی، اپنے ذہن، اپنی سوچ، فکر، اپنے دل و دماغ کو واقعے کربلا میں جتنا ہم منہمک کرتے جائیں گے، واقعے کربلا سے ہمیں اتنی اجالے، اتنے روشنیاں ملتی جائیں گی، اتنا نور ملتا جائے گا، اتنا فیض ملتا جائے گا۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کربلا کے میدان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، واقعی کربلا سے ملنے والے پیغامات کو یاد کرنا چاہیے۔ آج تھوڑی سی مصیبت آ گئی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی، آج ہم سارے محلے، ساری بستی کو، سارے خاندان والوں کے سامنے واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے حسین اعظم کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے معصوم 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے، نوجوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، اون محمد بھی شہید ہو گئے، سارے رشتہ داروں کی شہادت ہو گئی، لیکن زبان پر ایک مرتبہ کسی مورخ نے تاریخ میں یہ لفظ نہیں لکھا کہ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے کیے ہو۔
رب کی بارگاہ میں گلے شکوے کے کلمات کیے ہو، بلکہ تاریخ کے وہ کلمات ایسے ملتے ہیں کہ میرے حسین اعظم نے اس حال میں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اللہم آپ مولا حسین کو تو اجر عطا فرما، حسین کو تو صبر عطا فرما، اور مولا حسین سے تو راضی ہو جا، حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے، مالک تو بھی حسین سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ حسین اعظم کی زندگی ہے۔ مصائب سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے ڈرنا، گھبرانا، یہ حسینیت رہی ہے۔ ہر مصیبت میں، ہر تکلیف کو کربلا کے ایک قدم کو یاد کر لیں، ننھے علی اصغر کو یاد کر لیں، زندگی کی ساری پریشانیاں، سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ ننھے علی اصغر کی شہادت کو یاد کر لیں، ہماری زندگی کی مصیبتیں ہم کو ایسا محسوس ہوگا ہم مصیبتوں میں نہیں، ہم تو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حسین اعظم کی شہادت سے یہ بہت سے پیغامات ملتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ اس کے رسول کی رضا کی راہ میں نیک اور خیر کے کاموں میں جمے رہنا۔ استقامت کا درس کربلا سے ملتا ہے، صبر کا درس کربلا سے ملتا ہے، اور ایثار کا درس کربلا سے ملتا ہے، عفو و درگزر کا درس کربلا سے ملتا ہے۔ کربلا سے کیا نہیں ملتا؟ اگر ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک حسین کا چاہنے والا اگر کربلا کے واقعے کو سمجھنے بیٹھے گا تو اس کی زندگی، ساری کی ساری زندگی آسان نظر آئے گی، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بہرحال واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک درس گاہ ہے، وہاں سے ہر ایک کو درس ملتا ہے، ہر ایک کو اس سے فیض ملتا ہے، ہر ایک کو واقعہ کربلا سے صدقہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ کرب و بلا سے ہم تمام کو حقیقی درس اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سچا اور پکا حسینی بنا دے، ہمیں یزید کی نفرت اور یزیدیت سے ہمیں نفرت عطا فرما دے، اور یہ جو تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے شہدائے کانفرنس، شہدائے امام حسین کانفرنس جو منعقد کیا گیا ہے، اس شہدائے کربلا کانفرنس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ان کے تمام رفقا کو، تمام ساتھیوں کو حسین اعظم کی بارگاہ کا صدقہ نصیب فرما دے، آپ کی بارگاہ کا فیض نصیب فرما، ساری دنیا میں حسین کی محبت اور حسین کا بول بالا، حسین کا چرچا، اس کا فیض، اس کی برکتیں، اس کی تمام تر فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب کا آج کے اس نشست کو کامیاب بنانے میں تمام جتنے احباب نے ہمارے اس نشست کو دیکھا ہے ان تمام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان محافل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت، اور آج کا جو موضوع ہم نے سماعت کیا ہے واقعہ کربلا سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔